بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاؤن سائڈ ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں کو خوش آمدید اور السلام علیکم۔ جدہ سعودی عرب سے میں ہوں توصیف، آپ کا دوست، آپ کا بھائی، آج کی اہم خبروں کے ساتھ۔ شروع کرنے سے پہلے آپ کو یاد کروا دوں کہ ڈاؤن سائڈ ٹی وی کی تمام خبریں تصدیق شدہ ہیں، کیونکہ یہ سب سعودی عرب کے 8 بڑے اخباروں سے لی جاتی ہیں۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں۔ آج کی پہلی خبر بہت اہم ہے۔ سوشل میڈیا پر بہت سے لوگوں نے حال ہی میں ایک خبر پھیلا دی تھی کہ سعودی عرب میں انکم ٹیکس نافذ کیا جا رہا ہے، لیکن آپ سب کو بتا دیں کہ یہ تمام خبریں غلط ہیں۔ ان افواہوں کی تردید سعودی عرب کے تمام اخباروں میں شائع ہوئی، جس میں سعودی وزیر برائے مالیات محمد الجدان کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ ابھی فوری طور پر ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا اور نہ ہی ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے، اور شورا کے اجلاس میں بھی ایسی کسی بات پر غور نہیں کیا گیا۔ تاہم انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت پوری دنیا کے ساتھ ساتھ سعودی عرب کو بھی مشکل حالات کا سامنا ہے اور معیشت کو سنبھالنے کے لیے بہت سے مشکل فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک VAT کو 15% کرنا بھی شامل ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے کاروبار میں مندی، تیل کی گرتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے مملکت کو بجٹ خسارہ بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے، جبکہ سال 2020 کے پہلے 3 ماہ میں ہی جو ریونیو یعنی کہ آمدن ہے وہ 24% تک کم ہو چکی ہے۔ اسی وجہ سے سعودی حکومت اور وزارت مالیات آنے والے دنوں میں کسی بھی قسم کے اقدام پر غور کر سکتی ہے، لیکن فوری طور پر ایسا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ تو دوستو، ان سب باتوں سے ایسا لگتا ہے کہ اگر کاروبار کی موجودہ مندی میں کمی نہ ہوئی تو ہم سب کو کسی ممکنہ نئے ٹیکس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کی مدد فرمائیں، آمین۔ دوستو، آپ اور ہم جو سعودی عرب میں رہائش پذیر ہیں اس بات سے اچھی طرح آگاہ ہیں کہ یہاں پر کام میں ہیرا پھیری یا کرپشن کرنا بہت مشکل کام ہے اور اس پر کڑی سزائیں ہیں۔ اگلی خبر کا تعلق حال ہی میں دی گئی عدالتی سزاؤں سے ہے، جس میں غیر ملکی اور سعودی دونوں ملوث تھے۔ یہ مالیاتی، کرپشن اور انتظامی امور میں کی گئی خلاف ورزیوں کے جرائم پر سزائیں دی گئی ہیں۔ آپ کو ہم صرف 2 کے بارے میں بتاتے ہیں جو زیادہ انٹرسٹنگ ہیں۔ پہلے کیس میں ایک جج کو 4 سال قید اور 1,30,000 سعودی ریال کا جرمانہ کیا گیا۔ یہ جج اپنی ہی عدالت میں رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو شخص رشوت دلوانے میں ملوث تھا اس کو بھی 5 ماہ قید اور 20,000 سعودی ریال جرمانہ کیا گیا۔ دوسرے کیس میں ایک سعودی شہری کو 2 سال قید کی سزا سنائی گئی، جس نے 2 غیر ملکیوں سے 8 لاکھ ریال لیے، اس معاہدے کے ساتھ کہ وہ ان کو ڈیپورٹ ہونے سے بچائے گا۔ ساتھ ہی دونوں غیر ملکیوں اور ان کے کفیل کو 2.5 سال قید کی سزا اور ہر ایک کو 20,000 ریال جرمانے کی سزا دی گئی۔ عدالت نے 8 لاکھ ریال بھی سعودی خزانے میں جمع کرانے کا حکم دے دیا۔ تو ویورز، اگلی خبر کا تعلق بجلی کے ماہانہ بلوں سے ہے۔ سعودی الیکٹرک کمپنی نے کہا ہے کہ بجلی کے بل میں سب سے زیادہ غور طلب بات یہ ہے کہ آپ بل کی رقم کا موازنہ اس کے دیے گئے استعمال سے کریں، اور یہ ضرور دیکھیں کہ بل کی یہ رقم کس مدت کے لیے ہے۔ یہ وضاحت ان مختلف شکایات کے بعد دی گئی جس میں کچھ لوگوں نے بل کی رقم کے درست نہ ہونے پر شک ظاہر کیا تھا۔ دوستو، امید ہے کہ آپ سب نے بھی سعودی الیکٹرک کمپنی کی ایپلیکیشن کو ڈاؤن لوڈ کر لیا ہوگا، یا آپ کو بہت زیادہ مددگار ہوگی، اور اگر آپ کو اس سلسلے میں مدد درکار ہو تو پلیز کامنٹس میں ضرور لکھیے، ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو مدد ضرور فراہم کریں گے۔ دوستو، ایک دلچسپ خبر سونے کی قیمت کے حوالے سے بھی ہے، جس میں مزید 1% اضافہ ہو گیا اور اس کی قیمت
پچھلے 9 سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ اس اضافے کی ایک بڑی وجہ امریکی ڈالر کی قدر میں کمزوری ہے اور اس میں مزید اضافہ کورونا وائرس سے پیدا کردہ حالات سے ہو گیا۔ اس وقت ایک اونس کی قیمت تقریباً $1,858 ہے۔ تو جناب، اگر آپ گولڈ فروخت کرنا چاہتے ہیں تو شاید یہ ایک اچھا وقت ہے۔ ہمیں بھی اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ دوستو، سعودی جوازات نے کنفرم کیا ہے کہ تمام لینڈ پورٹس کو بند کر دیا گیا ہے ان تمام گاڑیوں کے لیے جو زمینی راستے سے مسافروں کو دوسرے ممالک لے کے جاتی ہیں۔ اب زمینی راستے سے کوئی مسافر نہ ہی سعودی عرب میں آ سکتا ہے اور نہ ہی جا سکتا ہے۔ البتہ جو کارگو اور تجارتی سامان لانے والی گاڑیاں ہیں وہ اس پابندی سے مستثنیٰ ہوں گی، یا اگر سعودی حکومت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر کوئی خصوصی اجازت نامہ جاری کرتی ہے تو پھر اس صورت میں ان گاڑیوں کو جانے اور آنے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔ ویورز، سعودی پریس ایجنسی ریاض نے ایک رپورٹ شائع کی ہے کہ سن 2020 کے پہلے 3 ماہ کے اعداد و شمار کے مطابق سعودی عرب کی ریئل اسٹیٹ کی قیمتوں میں 7% کا اضافہ ریکارڈ ہوا ہے۔ جب اس کو پچھلے سال کے انہی 3 ماہ کی قیمتوں سے موازنہ کیا گیا تو یہ سامنے آیا کہ ہر قسم کی رہائشی عمارتیں، ولاز اور گھر وغیرہ کی قیمتوں میں اضافہ ہو چکا ہے۔ البتہ کمرشل پلاٹ اور تجارتی بلڈنگز وغیرہ کی قیمتوں میں 1.7% کی کمی دیکھی گئی ہے۔ دوستو، اگلی خبر سعودی عرب میں موجود فارمیسیز یا میڈیکل سٹورز کے شعبے کے لیے سعودائزیشن کے حوالے سے ہے۔ سعودی عرب کے پہلے سے طے کردہ پروگرام کے مطابق اب اس کے پہلے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ سعودی وزارت برائے انسانی وسائل اور سماجی بہبود نے آج سے اس کی باقاعدہ امپلیمنٹیشن شروع کر دی ہے۔ اس مرحلے میں یہ یقینی بنایا جائے گا کہ ہر فارمیسی پر سعودائزیشن کا تناسب 20% یا اس سے زائد ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کے روزگار میں آسانیاں پیدا فرمائیں، آمین۔ آخر میں ایک بار پھر بہت بہت شکریہ۔ آپ سب روزانہ کی اہم خبروں سے آگاہی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز آپ کے پاس بر وقت پہنچ سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنے بھائی توصیف کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔